آج کا ٹاپک ہے 3 پیریڈس آف ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ کے 3 دور۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مئی کی 17 تاریخ ہے۔ آج انڈیا کے پارلیمنٹ کے الیکشن کا فائنل رزلٹ آیا ہے۔ میں ریڈیو سن رہا تھا تو ایک ہندی پیپر کی ہیڈنگ بتائی انہوں نے، کسی کی جیت کسی کی ہار۔ یہ سن کر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی۔ قرآن میں جو چیپٹر نمبر 7 ہے، اس میں ایک بہت ہی اسپیشل واقعے کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو سارے انسانوں کو اکٹھے بنا دیا۔ اب جو ہم پیدا ہو رہے ہیں تو سب کے سب کریٹ کیا جا چکے تھے پہلے دن ہی۔ پھر وہ آدم کی پیٹھ میں ڈال دیے گئے، اور پھر ہیریڈیٹری طور پر وہ جنریشن آفٹر جنریشن ٹرانسفر ہوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بنا کر حاضر کیا، ان سے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا کریٹر ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا معبود ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اس کو عام طور پر عہد الست کہا جاتا ہے۔ عہد الست کے طور پر یہ مشہور ہے یہ واقعہ۔ یہ کوئی سمبولک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ورچولی ایسے ہی ہوا، ایکچولی یہی واقعہ پیش آیا، اور ہم سب اپنے انکانشیس مائنڈ میں یا اپنے نیچر میں ابھی بھی اس کی یاد کو سمائے ہوئے ہیں۔ ہم سب اس کی یاد کو لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہم کو یوں ہی دنیا میں ڈال نہیں دیا، بلکہ پیشگی طور پر ان ایڈوانس سب کچھ بتا دیا۔ اس آیت میں ایک بہت ہی میننگ فل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو گواہ بنا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انسانوں سے کہا، یہ جو زمین و آسمان کو گواہ بنانا ہے، یہ بہت ہی میننگ فل بات ہے۔ یعنی یہ واقعہ، یہ معاملہ یا یہ کویننٹ، جس کو اردو میں یا عربی میں میثاق کہتے ہیں، انگلش میں کویننٹ کہتے ہیں، یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے۔ زمین و آسمان میں وہ پیوست ہے، یونیورسلی ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے۔ یہ بہت ہی میننگ فل بات ہے۔ اس میں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ انسان کی نیچر بھی انفولڈ ہوتی رہے گی، اور ساتھ ساتھ پوری یونیورس جو ہے وہ بھی انفولڈ ہو کر بتاتی رہے گی کہ ایسا ہوا ایسا ہوا۔
اسی کی ہسٹری کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری کا نام ہے ہسٹری آف مین کائنڈ. اس کا اینڈ کہاں ہے؟ اس کا اینڈ وہی ہے جس کو قرآن میں کہا گیا یوم التغابن، ڈے آف لاس اینڈ گین. آج جو تھا وہ پولیٹیکل فیوچر کا لاس اینڈ گین تھا. تو کسی ہندی اخبار میں کہا کہ کسی کی ہار کسی کی جیت. تو پوری ہسٹری اسی طرف جا رہی ہے، اور آخر میں جب قیامت آئے گی تو وہ زیادہ بڑے لیول پر وہی واقعہ ہوگا، یوم التغابن کا واقعہ، لاس اینڈ گین کا واقعہ، کسی کی جیت کسی کی ہار. تو یہ جو لانگ جرنی ہے، میں سوچتا ہوں تو اس کے 3 پیریڈ ہیں، 3 پیریڈ بنتے ہیں. اس کو میں کہوں گا کہ ٹریڈیشنل پیریڈ، اس کے بعد سائنٹیفک پیریڈ، اور اس کے بعد ڈسکوری پیریڈ. اسی کے بارے میں اس وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا زمانہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل پیریڈ کا ہے. انسان جب پیدا ہوا تو اگرچہ اس کے نیچر میں سب کچھ انٹرووون تھا، لیکن وہ انکانشیس مائنڈ میں تھا. کانشیسلی انسان کچھ نہیں جانتا تھا. یہ سارا معاملہ ایک ڈسکوری میتھڈ کے طور پر چلا، یعنی پوٹینشیلی سب کچھ تھا، لیکن انسان پر یہ تھا کہ وہ اس کو ایکچوئل بنائے. یعنی خدا نے ایسا نہیں کیا کہ اسپوکن لینگویج میں ہر جگہ ہر درخت چلا رہا ہو، ہر ستارہ اور ہر سیارہ بول رہا ہو. نہیں، سائلنٹ لینگویج میں سب بات یہاں موجود تھی، ہمیں اس کو سننا تھا. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان ٹرم آف پوٹینشیل ہر چیز موجود تھی. ہم کو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اس کو ایکچوئل بنائیں. تو جرنی شروع ہوئی کہاں سے؟ ٹریڈیشنل پیریڈ سے. اس وقت انسان آج جو جانتے ہیں ہم جو کچھ، وہ کچھ نہیں جانتا تھا. یعنی سویلائزیشن اس کو ہم کہتے ہیں. تو سویلائزیشن سے پہلے جو تھا دور، وہ تھا ٹریڈیشنل دور. سویلائزیشن سے پہلے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا پوٹینشیل، اس کو ہمیں ایکچوئل بنانا تھا. مثلاً آپ دیکھیے، انسان کو فوڈ چاہیے، فوڈ، لیکن خدا نے روٹی اور چاول اور داول نہیں ہم کو پرووائڈ کر دیا. درختوں پہ پھل لگا دیے، پھل توڑ توڑ کھاؤ. پھر دھیرے 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 ڈسکور کرو اور ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر بناؤ، فوڈ انڈسٹری پیدا کرو. اسی طرح سے دیکھیے، ہمیں سواری چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں کار اور ہوائی جہاز دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ گھوڑے دیے، بنی بنائی سواریاں. جنگلوں میں گھوڑے ہوتے تھے، انسان نے پکڑا، ان کو ٹیم کیا اور سواری کرنے لگا. پھر دھیرے دھیرے اس نے ویل بنائی، پھر بہت دنوں کے بعد اس نے کار اور ہوائی جہاز بنائے. اس طرح سے ایک جرنی ہے، سویلائزیشنل جرنی. اسی طرح سے آپ دیکھیے آسمان میں، آپ رات کو آپ دیکھیے، دلی میں تو نہیں دکھائی دیتا، کہیں بھی آپ چلے جائیے، گاؤں میں کھلی جگہ پر کہیں، تو رات کو جگمگ 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 ستارے، عجیب انوکھا منظر ہوتا ہے، ٹریبل سین ہوتا ہے، ٹریبل بیوٹی. تو ایک طرف تو اس میں دیکھیے بیوٹی ہے، دوسری طرف اسی کے ذریعے سے انسان سفر کرتا تھا. پہلے ڈیزرٹ میں، اوشن میں سفر کیسے کرتا تھا؟
کہ وہاں ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوتا وہاں پر. جب آپ ڈیزرٹ میں ہو تو کچھ پتہ نہیں کدھر کون بستی ہے کدھر کون بستی ہے. جب آپ اوشن میں ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کدھر کون کنٹری کدھر کون کنٹری ہے، نہ ایسٹ کا پتہ نہ ویسٹ کا پتہ. تو انسان جو ہے وہ اسٹار سے پتہ کرتا تھا، اسٹار کو دیکھ کر. پھر دھیرے 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 اس نے انسٹرومنٹ بنائے. آج جو بڑے بڑے شپ چلتے ہیں وہ ستاروں سے نہیں روشنی لیتے، وہ ان کے پاس ایسے ٹول ہوتے ہیں، اس سے انہیں پتہ چلتا رہتا ہے اور سفر کرتے رہتے ہیں. ہوائی جہاز بھی ایسے کرتے ہیں. ایسی کپڑا ہے دیکھیے، اس زمانے میں انسان کیا کرتا تھا، اینیمل کے اسکن، جانوروں کی کھال نکالا اور اس کو لپیٹ لیا، یہ ان کا کپڑا ہو گیا. پھر دھیرے دھیرے کاٹن انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری بنی، انسان نے کپڑے بنائے. اس طرح پوٹینشیل سے ایکچوئل کی طرف سفر ہوتا رہا انسانیت کا. یہ میں نے بتائی مٹیریل مثالیں. یہی مثالیں ہیں ریئلائزیشن کی، معرفت کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی. یعنی اللہ کی پہچان یا سچائی کی پہچان بھی اسی طرح سے ہوئی ہے، دھیرے 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 دھیرے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہر سال بارش ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں رین گاڈ مانے جاتے تھے. رین گاڈ یعنی بارش کے دیوتا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ آسمانوں میں بارش کے دیوتا ہیں، وہاں سے پانی برساتے ہیں، نیچے پانی آتا ہے. یہ تھا ٹریڈیشنل دور کا عقیدہ انسان کا، ٹریڈیشنل پیریڈ کا. پھر بہت بعد کو انسان نے دریافت کیا کہ ایسا نہیں ہے، کوئی دیوتا، کوئی رین گاڈ نہیں بارش برساتا. یہ ایک پروسیس ہے، پروسیس. یعنی خدا نے یہ دنیا بنائی تو سب سے زیادہ جو چیز چاہیے تھی لائف کے لیے وہ پانی تھا. پانی. تو پانی کو بہت ہی ابینڈنٹ مقدار میں اس نے زمین پر پھیلا دیا. دریاؤں کو اور اوشن کو، سیز کو بھر دیا پانی سے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ متعفن ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو خدا نے اس میں پریزرویٹو کے طور پر نمک ملا دیا، پریزرویٹو کے طور پر سالٹ ملا دیا. تو سمندروں میں جو پانی ہے ان کا 10% سالٹ ہے ایز اے پریزرویٹو. لیکن انسان سالٹی پانی کو تو پی نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا. تو کیا ہو؟ تو پھر کیا ہوا کہ آسمان اوپر سے سورج کی گرمی آتی ہے سمندروں پر، گرمی سے پانی کھولتا ہے، بھاپ بن کر اڑتا ہے. اب نیچر نے لا کیا رکھا ہے وہاں پر، نیچرل لا ہے کہ پانی لائٹر ہے اور سالٹ ہیویئر ہے. تو ہیوی ہونے کی وجہ سے سالٹ نیچے رہ جاتا ہے اور لائٹ ہونے کی وجہ سے پانی اوپر چلا جاتا ہے. اب اوپر جا کر کے وہاں بہت ہی ایک خاص لیول پر پہنچ کر کے ایک خاص پروسیس ہوتا ہے، ایک نیچرل پروسیس. تو پھر پانی دوبارہ ڈاؤن پور ہوتا ہے، نیچے آتا ہے. دیٹ از ڈی سیلینیشن. یہ ہے نیچرل ڈی سیلینیشن، یعنی نمک کو الگ کر کے فریش پانی کو آپ کو لوٹانا. اب انسان نے یہ جانا، جس چیز کو انسان پہلے ایٹریبیوٹ کرتا تھا رین گاڈ کی طرف، اب معلوم ہوا کہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو پہلے آدمی نے دیکھیے ٹریڈیشنل فریم ورک میں جانا تھا، اپنا عقیدہ دریافت کیا تھا. ٹریڈیشنل فریم ورک میں اس نے عقیدہ دریافت کیا تھا کہ یہ رین گاڈ ہیں جو پانی برساتے ہیں.
اب جب زیادہ ڈسکوری ہوئی، زیادہ دریافت ہوئی، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ تو پروسیس ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے. تو اس طرح سے ٹریڈیشنل فریم ورک سے انسان آیا سائنٹیفک فریم ورک کی طرف. یہ جرنی ہے. میں نے کہا کہ 3 پیریڈ ہیں. اس 3 پیریڈ ہیں، یعنی یہ ٹریڈیشنل پیریڈ، سائنٹیفک پیریڈ اور ڈسکوری پیریڈ. تو یہ بہت سارے اس طرح کی مثالیں ہیں، اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، کہ ٹریڈیشنل پیریڈ میں آدمی ہر چیز کا ایک مسٹیریس ایکسپلینیشن نکالتا تھا. ہر چیز کا مسٹیریس ایکسپلینیشن، ٹریڈیشنل ایکسپلینیشن، یہاں تک کہ سپرسٹیشس ایکسپلینیشن. یہ چلتا رہا. تو خدا جو ہے انٹروین نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ انسان کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرے، انسان کے مائنڈ میں جو چھپی ہوئی چیز اس کو انفولڈ کرے، انسان کے مائنڈ کو ڈیولپ کرے. یہ چاہتا ہے خدا. اس وجہ سے انسان کو خدا نے اپرچونیٹی تو دی ہے، لیکن کرنا خود انسان کو ہے. اپرچونیٹی خدا نے دی ہے، لیکن کرنا خود انسان کو ہے. تو اس طرح کے ایک لمبے پروسیس کے بعد انسان پہنچا سائنٹیفک پیریڈ میں. بہت ہی لمبا پروسیس ہے، بہت ہی لمبا پروسیس، جب کہ انسان ٹریڈیشنل پیریڈ میں تھا. اصل میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل پیغمبر بھیجتے رہے تاکہ انسان نکلے سپرسٹیشن سے اور ٹریڈیشنل سوچ سے نکلے باہر. تو پیغمبر اسی لیے آتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ انسان پر شرک کا غلبہ ہو گیا. شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک مینس نیچر ورشپ. شرک مینس نیچر ورشپ، یعنی خالق کی عبادت نہ کر کے کریچر کی عبادت کرنا. یعنی خالق کی عبادت نہ کر کے سن کو پوجنا، مون کو پوجنا، ماؤنٹین کو پوجنا، اوشن کو پوجنا. تو پیغمبر چاہتے تھے کہ انسان نکلے اس سے، لیکن ہزاروں سال بیت گئے اور انسان جو ہے نکل نہیں پاتا تھا، گھوم پھر کر کے اسی فریم ورک میں رہتا تھا. تو ٹریڈیشنل فریم ورک جو بہت لمبا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک طرح کا مینٹل بلاک بنا رہا. شرک جو ہے مینٹل بلاک بنا رہا کہ توڑے آدمی اس کو، نیچر کو ایکسپلور کرے. آپ جب نیچر کو ورشپ کریں تو اسی ٹائم آپ نیچر کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی موٹی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جس چیز کو آپ ورشپ کر رہے ہوں اسی وقت آپ، یعنی جس چیز کو آپ نے بنا رکھا ہو آبجیکٹ آف ورشپ، اسی کو آپ آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بنا سکتے. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جس چیز کو آپ نے آبجیکٹ آف ورشپ بنا رکھا ہو اسی ٹائم آپ آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بنا سکتے. تو یہ تھا معاملہ شرک کی وجہ سے. شرک ایک پرماننٹ آبسٹیکل بنا ہوا تھا نیچر کو ایکسپلور کرنے کے راستے میں. یہ تاریخ چلتی رہی، پرافٹ آتے رہے، لوگ شرک کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، بہت تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ فائنل پرافٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انٹروین کیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہسٹری میں انٹروین نہیں کرتا، ہسٹری کو چلنے دیتا ہے. لیکن بعض اوقات جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی اگر پیش آ جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں. جب کوئی بہت ہی زیادہ کرائسس آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں. تو یہ جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ شرک ختم نہیں ہو رہا ہے، نیچر کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں لوگ،
نیچر میں جو ہڈن چیزیں ہیں وہ دریافت ہی کر رہے ہیں. ساری سویلائزیشن چھپی پڑی ہے. یعنی دوسرے لفظ یہ ہے کہ زمین و آسمان کو جو گواہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. زمین و آسمان میں جو نشانیاں ہیں, جو سائنز ہیں, جو خدا کی باتیں ہیں, وہ سب چھپی پڑی ہیں, کیونکہ وہ سائنس کے ذریعے وہ چیز ڈسکلوز ہونے والی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ زمین و آسمان گواہ ہیں, اس معنی یہ تھے کہ زمین و آسمان یہ سب کچھ ہم نے رکھ دیا ہے, تم اس کو ایکسپلور کر کے جانو, ان کو ایکسپلور کر کے جانو. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہزاروں سال بیت گئے اور پھر بھی زمین و آسمان کی وہ ساری چیزیں ہڈن پڑی ہوئی, ہڈن. تب اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا. انٹروین یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس چلایا, اس پروسیس کے تھرو ایک ٹیم بنائی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پرافٹ ہیں جن کو اسپیشلی ایک ٹیم دی گئی. اس سے پہلے کسی پرافٹ کے ساتھ ٹیم نہیں بنی. یہ آپ جانتے ہیں قرآن میں جو ہسٹری دی گئی ہے مختلف پرافٹس کی, اس کو آپ پڑھیے. کسی پرافٹ کے ساتھ کوئی اسٹرانگ ٹیم, کوئی بڑی ٹیم, کوئی بڑا گروپ نہیں بنا جو ریولوشن لائے. ریولوشن اس کا مطلب کیا ہوا کہ پچھلے پرافٹ کے زمانے میں بھی وہی آئیڈیالوجی آف توحید لے کر پرافٹ آتے رہے, لیکن آئیڈیالوجی کبھی بھی ریولوشن نہیں بنی. آئیڈیالوجی ہی تک باقی رہا معاملہ. تو رسول اللہ کے زمانے میں جب ٹیم ملی آپ کو, ایک زبردست ٹیم جس میں بہت ہی, جو کہا جاتا ہے لوگوں نے, ہسٹورین مانتے ہیں کہ یہ تو گروپ آف ہیروز تھا. وہ اس میں ایک ایک آدمی ہیرو ہوا کرتا تھا. تو ان لوگوں نے ایک بہت ہی زیادہ اسٹرگل کر کے, بہت ہی سیکریفائس کر کے زمانے کو بدل دیا. اس شرک کے کلچر کو اکھاڑ کے پھینک دیا. مورخین نے یعنی ہسٹورین نے اس کو مانا ہے, اور میں نے اپنی کتابوں میں کئی ریفرنسز دیے ہیں ماننے کے. مثلاً ایک ہسٹورین نے کہا ہے کہ اسلام چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری. ایک نیا زمانہ واپس آ گیا. زمانے کے معنی کیا ہیں؟ شرک پر بیس کرتا تھا جو کلچر, وہ ہٹا دیا گیا, اور توحید پر جو کلچر بیس کرتا تھا وہ آیا. تو کیا ہوا؟ وہ آبسٹیکل ختم ہو گیا, مینٹل بلاک ختم ہو گیا, اور پھر لوگ ایکسپلور کرنے لگے سائنس کو. سائنس خود اسلام نے ڈائریکٹ طور پر نہیں پیدا کی ہے, لیکن ان ڈائریکٹ طور پر وہ اسلام کا بائی پروڈکٹ ہے. دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائنس جو ہے اسی طرح اسلام سے نکلی, سے نماز نکلی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اسلام سے نماز نکلی, حج نکلا ہے, ایسی سائنس بھی نکلی ہو, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو ریولوشن تھا, اس ریولوشن کا یہ بائی پروڈکٹ تھا جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ایرا. اس سائنٹیفک ایرا نے پہلی بار کیا کہ انسان کو نیا فریم ورک دیا. پہلے جو فریم ورک تھا وہ تھا ٹریڈیشنل فریم ورک. ٹریڈیشنل فریم ورک میں انسان جو ہے بہت لمیٹڈ وے میں سوچ پاتا تھا, بہت ہی لمیٹڈ وے میں. جیسا کہ مثال دیتا ہوں میں, کہ انسان دیکھتا تھا کہ سورج ہے اور چاند ہے, بس اتنی جانتا تھا وہ. اب جب انسان نے ٹیلیسکوپ بنائی, آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹیلیسکوپ استعمال کی گلیلیو نے, پھر پالوبر آبزرویٹری بنی برٹن میں, پھر امریکہ میں ہبل آبزرویٹری بنی. تو بہت زیادہ دور تک اسپیس کو مشاہدہ کیا گیا.
بہت زیادہ دور تک گلیکسی کو دیکھا گیا اور کیا کیا چیزیں دیکھی گئیں. تو معلوم ہوا کہ ایک سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم کا ایک پلانٹ ہے ہماری زمین. تو اب فریم ورک کتنا بڑھ گیا, آپ غور کیجیے کتنا بڑھ گیا. میرا اپنا احساس ہے کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ غالباً سولر سسٹم ہی کے بارے میں ہے. قرآن میں ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم. قرآن میں مواقع نجوم کو ایک گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. مواقع نجوم مانے پوزیشننگ آف اسٹارس. پوزیشننگ آف اسٹار یعنی اسٹار کے جو مجموعے ہیں ان کو کس طرح سے اسپیس میں خدا نے قائم کیا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں فلا اقسم بمواقع النجوم سے مراد ہے سولر سسٹم میں جو ہمارے سیارے ہیں, ہمارے پلانٹس ہیں, ان کی طرف اشارہ ہے. تو ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں بتایا اس نے کہ ایک بہت ہی بڑی گلیکسی ہے, بہت ہی بڑی گلیکسی ہے, اس میں ہمارا پورا سولر سسٹم ہے. وہ گلیکسی ایک پلیٹ کی مانند ہے, بہت بڑی پلیٹ, اسپیس میں ایک بہت ہی پلیٹ کی مانند پھیلی ہوئی ہے. اس میں ہمارا سولر سسٹم پورا کا پورا ہے, لیکن کہاں ہے وہ؟ کارنر پر ہے. بہت ہی عجیب بات ہے یہ. سولر سسٹم اگر ہوتا سینٹر میں تو سینٹر جو ہے اسٹیبلی ہاٹ ہے, بہت ہی ڈینجرس پلیس ہے رہنے کے لیے. ہم اس کے سینٹر میں, گلیکسی کے سینٹر میں رہ نہیں سکتے تھے. تو خدا نے اس کو کارنر پر رکھ دیا تو ہم سیف طور پر وہاں رہ سکتے ہیں. اسی کو غالباً قرآن میں کہا گیا فلا اقسم بمواقع النجوم, یعنی پوزیشننگ جو ہے, پوزیشننگ اسٹارس کے اور پلانٹ کی, وہ گواہ ہے کہ اس کائنات کے خدا ہے, ایک پلانر ہے, ایک ڈیزائنر ہے. تو یہ کب معلوم ہوا؟ یہ سائنٹیفک دور میں معلوم ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا تو اس وقت وہ صرف ٹریڈیشنل وے میں سوچ پاتا تھا. خدا چاہتا تھا کہ سائنٹیفک ریولیوشن آئے, چیزیں کھلیں, چیزیں ڈسکلوز ہوں, تاکہ آدمی کو ایک براڈر فریم ورک ملے, جس کو میں کہتا ہوں سائنٹیفک فریم ورک, تو زیادہ باتوں کو جان سکے وہ. اب میں آتا ہوں یہاں کے سائنٹیفک فریم ورک جب پیدا ہوا تو کیا ہوا. دیکھیے, نیوٹن کو مانا جاتا ہے کہ وہ ماڈرن سائنس کا فادر آف ماڈرن سائنس ہے. نیوٹن جو ہے وہ فادر آف ماڈرن سائنس ہے. نیوٹن نے کیا بتایا؟ 400 سال پہلے کا زمانہ ہے نیوٹن کا. نیوٹن کی ڈیتھ ہوئی تھی 1727 میں, یعنی 1727 کی ڈیتھ ہوئی ہے 1727 میں, یعنی 400 سال پہلے کا زمانہ ہے نیوٹن کا. اس وقت اس نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ میٹر از دا بلڈنگ بلاک آف یونیورس. میٹر از دا بلڈنگ بلاک آف یونیورس, یہ نیوٹن نے کہا. یعنی سائنس شروع ہوتی ہے. جب سائنس انٹر ہوئی اسٹڈی میں تو پہلی ڈسکوری جو ہوئی, پہلی ڈسکوری نیوٹن کے ذریعے سے, اس وقت اس نے بتایا دنیا کو, یہ خبر دی کہ میٹر از دا بلڈنگ بلاک آف یونیورس. یہ سب کچھ میٹر سے بنا ہے, سب کچھ میٹر سے بنا ہے, سب کچھ میٹر سے بنا ہے. اسی سے ایتھیزم نکلا. یعنی ایتھیزم جو تھے, ایتھیسٹ جو تھے, انہوں نے ہائی جیک کر لیا اس نظریے کو. ایتھیسٹ ویر ہائی جیکر, یعنی سائنس نے ایتھیزم نہیں پیدا کیا, کچھ ایتھیسٹ تھے, انہوں نے ہائی جیک کر کے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ پھر تو خدا کی ضرورت ہی نہیں, سب کچھ میٹر سے ہو رہا ہے. لیکن ہسٹری رکی نہیں, ہسٹری آگے بڑھی, یہاں تک کہ دیکھیے آئنسٹین پیدا ہوا. آئنسٹین کی ڈیتھ ہوئی ہے 1955 میں, یعنی میرے زمانے میں.
نیوٹن تو میرے اس سے پہلے کا آدمی ہے، 1727 میں وہ مر چکا تھا وہ. لیکن آئنسٹین تو میرے زمانے میں مرا ہے، 1955 میں، جبکہ میں اعظم گڑھ میں تھا. تو آئنسٹین نے ہسٹری کو آگے بڑھایا، ہسٹری آف تھاٹ کو آگے بڑھایا. اس نے کہا کہ انرجی از دا بلڈنگ بلاک آف یونیورس، کہ میٹر نہیں بلکہ انرجی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ کنورٹیبل ہے میٹر اور انرجی دونوں. میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر دیے، انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر دیے. تو آئنسٹین نے یہ بتایا انرجی از دا بلڈنگ بلاک آف نیچر. اب ہسٹری آف تھاٹ ایک قدم آگے بڑھی، ایک قدم آگے بڑھی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانی ہسٹری کو ریلیشن پیریڈ سے نکال کر کے سائنٹیفک پیریڈ میں داخل کیا، اور پھر سائنٹیفک پیریڈ میں کس طرح سے ہسٹری آف تھاٹ کا سفر آگے بڑھا. تو یہ دوسرا قدم تھا. تیسرا قدم ابھی باقی تھا جو اب سامنے آیا ہے. امریکہ میں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوا، اس کا نام ہے ڈیوڈ بوم، BOHM، ڈیوڈ بوم. یہ ٹاپ کا سائنٹسٹ ہے. اس نے کہا کہ اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا کہ کانشسنس از اے بلڈنگ بلاک آف یونیورس. شعور جو ہے وہ ہے سب کچھ. بہت انوکھی بات ہے یہ. پہلے کہا گیا تھا کہ میٹر بلڈنگ بلاک ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں انرجی بلڈنگ بلاک ہے. اب کیا ہے جو لیٹسٹ پوزیشن ہے، لیٹسٹ پوزیشن سائنس کی، ڈیوڈ بوم کی ڈیتھ ہوئی ہے 1992 میں، یعنی میرے زمانے میں. ایک سائنٹسٹ مجھ سے پہلے پیدا ہوا، 2 سائنٹسٹ میرے زمانے میں پیدا ہوئے. اور عجیب بات ہے کہ دونوں یہودی. اتنا بڑا کام یہودی مائنڈ نے کیا ہے، یاد رکھیے. نیوٹن جو ہے کرسچن تھا، نیوٹن تو کرسچن تھا، لیکن آئنسٹین یہودی تھا اور ڈیوڈ بوم بھی یہودی تھا. بہت ہی بڑا کام ہے جو یہودی مائنڈ نے انجام دیا ہے کہ ہسٹری آف تھاٹ کو میٹر کے شکنجے سے نکال کر کے وہ شعور تک انہوں نے پہنچایا. اب شعور کے بعد کیا ہے؟ ایک اور سائنٹسٹ نے اس کو اور زیادہ کلیئر کیا کہ کانشیس بینگ کا ورڈ یوز کیا اس نے. ڈیوڈ بوم نے تو کہا تھا کہ کانشسنس از اے بلڈنگ بلاک آف دا یونیورس. دوسرے سائنٹسٹ نے آگے قدم بڑھا کر یہ کہہ دیا کہ کانشیس بینگ ہے یونیورس کے پیچھے. یہ جو یونیورس ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہماری ہے، اس کے پیچھے ایک کانشیس بینگ ہے، یعنی ایک شعوری وجود. ایک شعوری وجود یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کا نام نہ لے کر خدا کا اقرار. بھائی شعوری وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہی تو ہے. جب آپ یہ مان لیں کہ اس کاسموس کو، اس یونیورس کو، اس ورلڈ کو، اسٹارس اور پلینٹس کو، اس لائف کو، اس ساری چیزوں کو کریٹ کرنے والا ایک کانشیس بینگ ہے، تو صرف نامی کو تو فرق رہ گیا کہ مذہب میں جس چیز کا کہا جاتا ہے خدا، اسی کا سائنٹیفک نام جو ہے وہ ہے کانشیس بینگ. اس طرح سے خدا نے کہاں سے کہاں پہنچایا. اب آخری بات سنیے جو بہت زیادہ سیریس بات. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات. It means that we are heading to the end of history. یہ سب کچھ ہو جائے تو اب کیا رہ گیا باقی؟ جب الیکشن ہو گیا تو ریئلٹی تو نکلنا ہے، گورنمنٹ تو بننا ہے، ہار جیت کا اعلان تو ہونا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہینوں سے الیکشن کی دھوم تھی، ریڈیو میں، پیپر میں، ٹی وی میں، ہر جگہ جلسے میں
بس الیکشن الیکشن الیکشن. جب الیکشن ختم ہو گیا اب کیا نکلے گا؟ اب تو رزلٹ نکلے گا، رزلٹ کے بعد گورنمنٹ بنے گی. یہ ساری تاریخ جو چلتے چلتے تھے پہنچ گئی اپنے اینڈ پر. اب کیا رہ گیا؟ اب تو یوم التغابن آ گیا. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹو دی یوم التغابن. اس کو سوچیے آپ. تو پہلا جو زمانہ تھا وہ تھا ٹریڈیشنل پیریڈ. دوسرا زمانہ جو تھا وہ تھا سائنٹیفک پیریڈ. تیسرا زمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈسکوری وتھ پیریڈ. ڈسکوری وتھ پیریڈ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے قیامت کے بارے میں، یوم یکشف عن ساق. یوم یکشف عن ساق یعنی قیامت میں ساری چیزیں کھول دی جائیں گی، ساری چیزیں ڈسکلوز کر دی جائیں گی. تو میں دوسرے ورڈ میں کہوں گا کہ جو ڈسکوری پیریڈ اس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے انویلڈ پیریڈ. انویلڈ یعنی پردہ ہٹا جائے، وہ زمانہ جو کہ پردہ ہٹ جائے. یوم یکشف عن ساق. سو انسانی تاریخ کے تقریباً 50,000 سال ہیں. یعنی یونیورس کا تو بہت لمبا ہے پیریڈ، تقریباً 15 بلین ایئرس پہلے یونیورس پیدا ہوئی. لیکن ہماری جو زمین ہے، ہماری زمین پر جو زندگی ہے، اس کا تو کوئی بھی ٹریس نہیں ملا ہے. بہت پہلے گیس کر کے کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال ہو سکتے ہیں. ایوولوشن تھیوری جو ہے وہ تو بالکل اب تو غلط ثابت ہو چکی ہے، وہ لاکھوں سال پیچھے لے جاتی ہے، وہ تو بالکل ایبسرڈ ہے. ایوولوشن سے اب ریجیکٹ ہو چکی ہے. سوائے یونیورسٹیوں میں بطور کلاسک کے پڑھائی جاتی ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. حقیقت میں بہت سے بہت ہے 50,000 سال ہے. تو اب جو ہے جہاں پہنچا ہے زمانہ، یعنی انسانی سفر کا جو آخری جو دور ہے وہ آ چکا. آپ غور کیجئے کہ جب انفولڈنگ اپنے آخری حد کو پہنچ جائے، یہ تو انفولڈنگ تھی. وہ انفولڈنگ کس بات کی؟ اس شہادت کا انفولڈنگ جو قرآن میں بتایا گیا تھا کہ سارے انسانوں کو خدا نے کھڑا کیا اکٹھا کر کے اور کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں. پھر اس گواہی کو انسان کے نیچر میں ڈال دیا. پھر اس گواہی کو سارے زمین و آسمان میں ثبت کر دیا. سارے آسمان میں انریٹن ورڈ میں لکھ دیا. اس گواہی کو اللہ تعالیٰ نے سارے یونیورس میں، سارے زمین و آسمان میں انریٹن ورڈ میں لکھ دیا. اسی لیے جب بگ بینگ کا جو دریافت ہوا تھا، ریپلس کی لہریں، تو ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا اٹ از لائک ریڈنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. اٹ از لائک ریڈنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. تو ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ جو ہے پورے زمین آسمان میں لکھی ہوئی ہے. اسی کو چاہتا تھا خدا کہ وہ پڑھ لے انسان، اس کو پڑھ لے. تو ٹریڈیشنل ایج جو تھا، ٹریڈیشنل پیریڈ، اس میں پڑھ نہیں سکا تھا انسان. پھر سائنٹیفک ایج میں پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اب اس کا اینڈ آ چکا ہے. آپ غور کیجئے کہ اب کیا بات باقی ہے. جب سائنس نے بول دیا کہ ایک کانشیس بینگ جو ہے جو اس یونیورس کے پیچھے ہے، بات کیا ہے دیکھیے. جو یونیورس سائنس نے دریافت کی ہے وہ اتنا زیادہ میننگ فل ہے، اس میں اتنا زیادہ ڈیزائن ہے کہ کوئی مان نہیں سکتا کہ یہ یوں ہی ہو گئی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ آپ بیٹھی ہوئی یہاں پر، یہ ہمارا ایک آڈیٹوریم ہے. اس میں بلڈنگ ہے، انسان بیٹھے ہیں، کوئی بول رہا ہے، کوئی سن رہا ہے.
کوئی ڈیوائس ہے, کوئی کیمرہ ہے, کمپیوٹر ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو جب نیوٹن نے کہا تھا کہ میٹر از دا بلڈنگ بلاک آف یونیورس, تو ایتھیسٹ لوگوں نے یہ کہا, جیسے کہ میں نے کہا تھا ہائی جیک کر کے, کہ سب کچھ جو ہے وہ بلائنڈ انٹرپلے آف کیمیکل اینڈ فزیکل فورسز. یہ جو کچھ ہے دنیا میں ہے, چاہے لائف ہو چاہے اور چاہے چیزیں ہوں, دیٹ از بلائنڈ انٹرپلے آف کیمیکل اینڈ فزیکل فورسز, یہ کہا گیا تھا. اب معلوم کہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. اس سائنس نے جو دنیا دریافت کی اس میں اتنا زیادہ پلاننگ ہے, انٹیلیجنٹ پلاننگ, کہ کیسے کوئی کہہ دے گا کیسے یہ. تو اس کو میں کہتا ہوں, اگر کہیں آپ رہتے ہوں کہیں دور کسی آئی لینڈ میں, وہاں سنیں کہ ایک آڈیٹوریم ہے دلی میں, وہاں کچھ روبوٹ رہتے ہیں, وہ بلائنڈ انٹرپلے کرتے ہیں. وہ سپوز ایسا سنیں آپ کہ لائف لیس اور مائنڈ لیس روبوٹ ہیں کچھ, جو اس کے اندر بلائنڈ انٹرپلے کرتے رہتے ہیں. اچھا, اب وہاں سے آپ آئیں اور دیکھیں اس کو, تو کیا آپ پھر بھی مانتے رہیں گے اس کو کہ لائف لیس اور مائنڈ لیس روبوٹ ہے جس سے یہ سب ہو رہا ہے؟ یہ سب آپ دیکھ کر چلائیں گے کہ نہیں, کوئی مائنڈ تھا اس نے اس بلڈنگ کو بنایا, کوئی مائنڈ تھا جس نے اس کی پلاننگ کی, کوئی مائنڈ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مائنڈ ہے جو بول رہا ہے, کوئی مائنڈ ہے جو سن رہا ہے. اسی کو زیادہ لارج اسکیل پر سائنٹسٹ نے دیکھا دنیا میں, ہر طرح میننگ فل ایکٹیویٹیز. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ بہت بڑی گلیکسی ہے, اس میں ایک ٹائنی پارٹ اس کا ہے سولر سسٹم, وہ ایک کارنر پر ہے. اگر بیچ میں ہوتا تو وہاں پر لائف پاسبل نہ ہوتی, کیونکہ وہاں ٹریبلی ہاٹ ہے وہ جگہ. یہ زمین جس میں ہم ہیں آپ, اس میں ایک ٹلٹ ہے, وہ ٹلٹ کی وجہ سے یہاں سیزن ہوتا ہے. ٹلٹ نہ ہو تو کیا ہو, سیزن نہ آئے, نہ سردی نہ گرمی نہ برسات, تو کیا ہو, پھر بھی ہم مر جائیں گے. اس ٹلٹ کی وجہ سے سیزن ہے, سیزن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, سیزن کی وجہ سے لائف کی سرگرمیاں ہیں. تو سائنٹسٹ ان باتوں کو دیکھتا ہے, تو اب وہ ماننے پر وہ جو باتیں تھیں نیوٹن کے بعد کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بلائنڈ انٹرپلے آف کیمیکل اینڈ فزیکل فورسز ہے, وہ ماننے پر تیار نہیں ہے. وہ کہتے تم جھوٹ کر بولتے تھے, اب تک ہم کو 400 سال میں ہم کو جھوٹ کہا تم نے. یہ تو لیونگ ایکٹیویٹیز ہیں, انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز ہیں. یہاں تو مائنڈ کام کر رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو چلتے چلتے یہاں پہنچی ہے. آپ غور کیجئے کہ جب یہ اینڈ آ جائے, یعنی خدا کی پلاننگ کا اینڈ آ جائے, تو اب اس بات کیا رہے گا؟ اس بعد وہ تغابنی تو رہتا ہے باقی. خدا نے کیوں بنایا تھا انسان کو؟ خدا نے کیوں بنایا تھا انسان کو؟ آپ اس کا جواب قرآن میں ڈھونڈیے. خدا نے بنایا اس لیے تھا انسان کو کہ خدا نے اپنے ایک پرفیکٹ ورلڈ بنائی, ایک آئیڈیل ورلڈ بنائی, جس کو قرآن میں جنت کہا گیا. خدا چاہتا تھا کہ وہاں کچھ مخلوق رہے جو خدا کی حمد گائے, جو خدا کی معرفت حاصل کرے. خدا کو ڈائریکٹ طور پر دیکھ کر انجوائے کرے اس سے. آپ غور کیجئے کہ ایک چیز کی بیوٹی کو آپ کتاب میں پڑھیں اور پھر سچ مچ اس کو دیکھ لیں. جیسے ہم نے سوئٹزرلینڈ کی بیوٹی کتاب میں پڑھی تھی, لگتا تھا کہ سوئٹزرلینڈ ایک بیوٹیفل کنٹری ہے. پھر جب میں گیا سوئٹزرلینڈ وہاں 2 بار, تو لگا کہ پورے سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ کیا بیوٹیفل پارک ہے. پورا سوئٹزرلینڈ ایسا سجا رکھا لوگوں نے, اپنے گاؤں کو, اپنے شہروں کو, اپنی سٹیز کو. تو ایک تھا سوئٹزرلینڈ کا وہ
وہ انٹروڈکشن جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، ایک تھا جو آ کے دیکھا ہم نے. تو سوئٹزرلینڈ تو ایک بہت ہی بیوٹیفل پارک ہے. ایسے جو خدا جس نے بنایا ہے آپ کو، جس نے میننگ فل ورڈ کو تخلیق کیا ہے، پھر جو اس کا سسٹینر ہے، اب کتنا زیادہ وہ اس کے اندر بیوٹی ہوگی، کتنا زیادہ اس کے اندر اٹریکشن ہوگا، کتنا زیادہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جلوے ہوں گے اس کے اندر. تو خدا نے چاہا کہ پہلے انسان یہاں پر خدا کو ڈسکور کرے نہ دیکھ کر، پھر اس کو یہ موقع دیا جائے کہ دیکھ کر وہ خدا کو، اس کی معرفت حاصل کرے. یہی کل معاملہ ہے. اس دنیا میں آپ کو رکھا گیا صرف اس لیے کہ خدا کو نہ دیکھ کر آپ دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ بلیسنگ ملے، یہ بلیسنگ کہ خدا کو آپ دیکھ کر دیکھ سکیں، خدا کو دیکھ کر آپ اس کے جلوہ پا سکیں. یہی ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں ڈسکوری میتھڈ. پہلے ڈسکوری ہے، اس کے بعد آبزرویشن ہے. تو سب کچھ ہو چکا، آپ کیا باقی ہے بتائیے؟ اب تو وہی واقع ہے کہ یوم التغابن آ جائے، ہار جیت کا دن. جس نے اس دنیا میں خدا کو واقعتاً نہ دیکھ کر دیکھا تھا، اس سے خدا کہے کہ آؤ میرے بندو، اب تم میرا جلوہ دیکھ سکتے ہو. اور جو اس دن میں بلائنڈ رہا تھا، بلائنڈ اندھا بنا رہا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اس کو پورے خانے میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے ہسٹری آف مین کائنڈ. اس کو آپ سمجھیے، یعنی خدا کی پلاننگ کو سمجھیے، خدا کے نقشے کو سمجھیے، خدا کیا چاہتا ہے اس کو سمجھیے. ایک حدیث میں ہے کہ منافق اور مومن کا فرق کیا ہے. منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ منافق کھائے پیے اور بس انیمل کی طرح سے کھا پی کر خوش ہو جائے، اور مومن وہ ہے جو اس کھانے پینے میں خدا کا جلوہ دیکھ سکے. جیسے میں یہ پانی پیتا ہوں، ایک پینا یہ ہے کہ مجھے یہ لگے کہ گلاس ہے اور میں پانی ہے، بس پی لیا اور پیاس بجھ گئی. ایک یہ ہے کہ اس پانی میں مجھے 1 بلین سال دکھائی دے، 1 بلین سال، 15 بلین سال. 15 بلین سال پہلے خدا نے یونیورس بنائی، پھر 1 بلین سال پہلے اس نے سولر سسٹم بنایا، پھر اس نے زمین بنائی. اتنے سارے الٹ پھیر ہوئے تب جا کر پانی بنا. تو پانی کی ہسٹری شروع ہوتی ہے 15 بلین سال سے پہلے. پانی کی ہسٹری یہ نہیں ہے کہ بس گلاس میں پانی اور پی لیا آپ نے. تو منافق وہ ہے جس کو بس گلاس دکھائی دے اور پانی دکھائی دے، اور مومن وہ ہے جس کو اس پانی کے پیچھے 15 بلین سال کی ہسٹری دکھائی دے. آپ غور کیجئے کہ دونوں میں کیا فرق ہوگا، دونوں میں کیا فرق ہوگا. وہی فرق ہے جنتی میں اور جہنمی میں، وہی فرق ہے جنتیوں میں اور جہنمی میں. جو آدمی یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ تھا، جا کے میں نے مارکیٹ سے بسلری خرید لیا اور بسلری کو نکال کر اس کا پانی پی رہا ہوں، تو وہی وہ آدمی ہے جو خدا کے نزدیک صرف انیمل ہے.
وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. اور جس نے اس پانی میں خدا کے پلاننگ کو دیکھا، خدا کی وزڈم کو دیکھا، خدا کی بڑائی کو دیکھا، خدا کے رب ہونے کو دیکھا، یعنی 15 بلین سال سمٹ آیا اس کے مائنڈ میں. وہ انسان ہے جس نے خدا کو دیکھے بغیر دیکھا. اسی کو خدا سلیکٹ کرے گا، سلیکٹ جنت کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سب کچھ ہو چکا، اب کیا باقی ہے؟ یعنی کائنات کا کریشن، کائنات کو کریٹ کیا خدا نے، کریشن ہو چکا. اس کے بعد انسانی ہسٹری گزری ٹریڈیشنل پیریڈ سے، وہ بھی ہو چکا. پھر انسانی ہسٹری پہنچی سائنٹیفک پیریڈ میں، وہ بھی ہو چکا. اب خود انسانی علم نے، خود ہیومن نالج نے انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے ایک کانشیس بینگ ہے، کانشیس بینگ ہے، یہ شعوری وجود ہے. تو اب کیا باقی رہے گا مجھے بتائیے؟ کچھ باقی نہیں رہے گا. امتحان ختم، ٹیسٹ ختم. اب تو یہ ہے کہ جس کو اپنی اصلاح کرنا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، جس کو دعوت دینا ہے وہ دعوت پر سر ایکٹیو ہو جائے. بس 2 پوائنٹ فارمولا: اپنی اصلاح کرو اور دعوت ورک کرو، اور کوئی کام ہی نہیں دوسرا. آج میں صبح کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ جو خدا کو پرائرٹی بیسس پر لیں، پرائرٹی بیسس پر. دوسرے وہ جو خدا کو سیکنڈری پوزیشن میں لیں، وہ سیکنڈری بنا ہوئے ہوں. دیکھ، ہر لمحہ، ہر دن، ہر صبح شام ہمیں اس کا امتحان ہوتا ہے. ہر دن اس کا امتحان ہوتا ہے. اپنے خاندان میں، اپنے اہلیال میں، اپنے بزنس انٹرسٹ میں، دنیا بھر کی جو دنیا بھر کی چیزیں ہیں ان سب میں ہمیں ہر وقت یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کو پرائرٹی بیس پہ لیا ہے یا کسی اور چیز کو لے رکھا ہے ہم نے پرائرٹی بیس پر. تو یاد رکھیے، اس میں کوئی شک مت کیجیے کہ جس آدمی نے خدا کو پرائرٹی بیس پہ لیا اسی کے لیے جنت ہے، اور جس آدمی نے خدا کو سیکنڈری خانے میں ڈال دیا اس کے لیے جنت نہیں ہو سکتی. کوئی بھی دوسری جگہ مل سکتی ہے، اس کو جنت نہیں ملے گی. آپ غور کی، جنت خدا ایسے لوگوں کو دے گا جنہوں نے خدا کو پرائرٹی بیس پہ لیا ہی نہ ہو. اس دنیا میں ایک بیٹا اپنے ماں کو نہیں مان سکتا اگر اس کی ماں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے نہ کرے. آپ غور کیجیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو نہیں مان سکتی ہے اگر اس کا ہسبینڈ اپنے وائف سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں خدا کا اسٹینڈرڈ اس سے بھی کم ہوگا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اس کو پیراڈائز چاہیے اور اس جنت چاہیے اور خدا کی بلیسنگ چاہیے تو خدا کو وہ پرائرٹی بیسس پر لے، خدا کو پرائرٹی بیسس پر لے، اور جو کچھ بھی اس پہ انرجی ہے، جو کچھ ٹائم ہے، اس کو سب دعوت ورک میں لگا دے. بس، اور کوئی کام نہیں ہے. اور جو کام ہے وہ آئیڈل بزنس ہے، فضول کا کام ہے. قرآن میں ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. خدا نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے ذمے لے لیا ہے، رزق اپنے ذمے لے لیا، لیکن دعوت ورک اپنے ذمے نہیں لیا ہے. دعوت ورک آپ کے ذمے ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ سارا ٹائم لگائے رہتے ہیں رزق میں اور دعوت ورک کا انہیں خیال ہی نہیں. جو کام ہمیں کرنا تھا اس کو چھوڑ رکھا ہے، جو کام خدا کو کرنا ہے اس میں اپنے کو مشغول کیے ہوئے ہیں. کیسی عجیب بات ہے.
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. رزق کے مراد صرف روٹی دال چاول نہیں ہے. کوئی بھی ورلڈلی ایکٹیویٹیز، کوئی بھی دنیوی مشاغل، کوئی بھی دنیوی تعلقات، کوئی بھی فیملی کے تقاضے، وہ سب اس میں شامل ہیں، سب اس میں شامل ہیں. اب آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کرے اپنے لیے اور دنیا کو بتا دے کہ سچائی کیا ہے. اپنے لیے فیصلہ کرے، دنیا کو بتا دے. اس کے سوا اور کوئی اب وقت ہی نہیں رہا. وقت کہاں ہے اب تو وقت ہی نہیں رہا ہے. کیونکہ جو پلاننگ تھی خدا کی وہ تو اپنی آخری حد کو پہنچ چکی. خدا کی پلاننگ یہ تھی کہ انسان کو پیدا کیا جائے، پھر ایک جرنی چلے، ایک سفر چلے. اس سفر کا آغاز ہوا جوڈیشل پیریڈ سے، ایک لمبا دور وہ گزرا. پھر سائنٹیفک پیریڈ آیا، وہ بھی اپنے فائنل اس پر پہنچ گیا. تو اب تو اینڈ ہے کیا؟ اب کیا ہے آگے؟ تو وہی ہے، یوم التغابن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن کا آنا ہے جب کہ اس پوری مدت میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو ان کے عمل کے حساب سے خدا کی بلیسنگ ملے یا بلیسنگ نہ ملے. تو اب تو اینڈ آف ہسٹری آ گیا، اینڈ آف ہسٹری. تو اس بات کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آج تم ایک ایسی دنیا میں ہو جہاں عمل ہے مگر ریوارڈ نہیں ہے. کل تم ایک ایسی دنیا میں ہو جہاں ریوارڈ ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا. تو بس یہی چیز سوچنا ہے، اسی کے مطابق اپنی پلاننگ کرنی ہے، اسی کے مطابق جینا ہے، اسی کے مطابق بڑھنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.